السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کا سچ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، 23 مارچ کا دن ہماری تاریخ کا وہ دن ہے جو ایک عرفہ والا نصب العین پیش کرتا ہے۔ ناظرین، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور اسے یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، لیکن باقی سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ اب جو 23 مارچ کی پریڈ ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے ہمارے ملک میں، اور اس بار تو ہمارے ملک کے جو فلیٹ ہے، جو ایئر فورس کا فلیٹ ہے، اس میں نئے جہاز بھی انٹر ہو گئے۔ ناظرین، آج ہم لوگ اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے، ہم خاص طور پہ ایکسپرٹس کی طرف جائیں گے اور عوام کا جو چیپٹر ہے اس کو تھوڑا سا کلوز کریں گے، اس لیے کیونکہ اس پہ بات کرنا ایکسپرٹس کا کام ہے۔ ہم ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کہا جائے تو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کمپیریٹیولی چینج ہو رہا ہے، ورلڈ آرڈر کو چینج کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کیا کوئی ورلڈ آرڈر کوئی کسی بلاک کی جانب ہے یا نہیں ہے، یا نیوٹرل ہو کر چلے گا؟ ویسے تو نیوٹرل ورڈ جو ہے اس کو کافی ایگزیجریٹ کیا گیا، کافی غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اور ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں ہمارے خاصے پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپنے بیانات میں اس نیوٹرل ورڈ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ اچھائی کے لیے یوز کریں یا کسی نیگیٹیوٹی کے لیے یوز کریں۔ لیکن ہم لوگ یہی بات کریں گے کہ کیا ہماری جو پالیسیز ہیں وہ نیوٹرل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کیونکہ 23 مارچ والے دن OIC کی کانفرنس بھی ہے، 46 ممالک کے وزرائے خارجہ کو مدعو کیا گیا ہے یہاں پہ۔ تو کہاں پہ پاکستان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہماری کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے، کس ڈائریکشن میں پاکستان کو جانا چاہیے؟ آئیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی سرور نقوی صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں CISS کے، اس کے علاوہ سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ 23 مارچ کا دن پاکستان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ دن ہے، بڑا خاص دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریڈ بھی ہوتی ہے اور وہ ہر سال ہوتی ہے۔ تو وہ جو پریڈ کرنا، وہ جو پاور شو کرنا، وہ کتنا ضروری ہے؟ اس کے علاوہ جو وزرائے خارجہ کو مدعو کیا گیا ہے پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے ایز اے گیسٹ آف آنر، تو وہ بھی بات کریں گے، وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ سب چیزیں کتنی ضروری ہیں، اور فلیٹ کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جناب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں گے سر کہ 23 مارچ پہ جو پریڈ ہے، پاور شو کرنا افواج پاکستان کا، یہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ایک حد تو ایک یہ رواج ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، ایک پریکٹس ہے عموماً ممالک میں، اور دوسرے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاور شو ہے، اس میں روایتی طور پہ جس ملک میں اس طرح کی سیلیبریشن ہوتی ہے وہ اپنے صلاحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے افواج کے مختلف ایکٹس اور پہلو دکھاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان پریڈز میں فلوٹس ہوتے ہیں، جو آپ کی میجر انڈسٹریز ہیں ان کے فلوٹ ہوتے ہیں، پھر آپ کے ثقافتی زندگی کے فلوٹس ہوتے ہیں۔ زراعت ہمارا بہت بڑا ایک شعبہ ہے ہمارے اکانومی کا، تو اس کا زراعت کے بارے میں دکھاتے ہیں، کچھ اس کی جھلکیاں، کچھ فلوٹس بناتے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ یہ ایک ملک کا جو ایک امیج ہے، جو اس کا عکس وہ وہاں پہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ OIC اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کے ممبران اور اس کے وزرائے خارجہ اور بڑے بڑے سینئر اہلکار وہ سب یہاں آ رہے ہیں اس کانفرنس کے لیے، جو کہ یہ کانفرنس اسلام و فوبیا کے بارے میں ہے، یعنی کہ اسلام کے بارے میں جو تاثر ہے غیر مسلم کنٹریز میں، اور جو غلط فہمیاں ہیں، اور جو بعض وقت جانتے ہوئے وہ لوگ اسلام کی تنقید کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں مختلف غلط باتیں کہتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس کو ہم لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ تو 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے UN جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ اسلام و فوبیا
اسلام فوبیا کا مطلب ہے اسلام کا خوف پھیلانا، اسلام کا ڈر پھیلانا. کسی بھی چیز کا فوبیا جو ہوتا ہے وہ اس کا ڈر کہ پھیلانے کو کہتے ہیں. تو انہوں نے اس کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم 1 بلین لوگ ساری دنیا میں 1 ارب آبادی اس دنیا کی وہ مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان ملکوں کے خلاف جو سازش ہے یا جو ایک کوشش رہتی ہے کہ اس کو برا دکھایا جائے، اچھا نہ دکھایا جائے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے. اور دوسرے بین الاقوامی برادری اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو اس کو کہتے ہیں، اس کے وجہ سے 15 مارچ کو ابھی ایک قرارداد اقوام متحدہ نے پاس کی ہے جس میں کہ کمبیٹنگ اسلاموفوبیا، یعنی اسلاموفوبیا کے متعلق جتنے بھی خیالات ہیں، جو رسالے ہیں، تقریریں لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ سب ان کو روکا جائے. اور یہ پاکستان کی انیشیٹو ہے. اسی انیشیٹو کے تحت یہ اسلامک کانفرنس کے وزرائے خارجہ یہاں آ رہے ہیں اور اس پہ بحث ہوگی، اس پہ سوچ اور فکر ہوگی کہ کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ کیونکہ وزرائے خارجہ مدعو کیے گئے ہیں، 40 کنٹریز سے آ رہے ہیں، اور بڑا ایک زبردست سا ماحول ہوگا کہ ساری مسلم کنٹریز ایک جگہ پہ گیدر ہیں اور وہ بھی ہوسٹ بھی پاکستان کر رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل اگر یہ کہیں اور ہوسٹ کیا جاتا، کہیں اور کسی اور کنٹری میں جو کرتے رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹجیکلی ابھی جو ٹائم چل رہا ہے، وقت جو چل رہا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا، یا اب پاکستان میں جو ہوسٹ کیا جا رہا ہے یہ مسلم کنٹریز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، وہ کہیں اور ہوتا تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل. لیکن پاکستان میں ہوسٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہولڈ کیا جا رہا ہے، اور سارے وزرائے خارجہ کو یہاں مدعو کیا گیا ہے اور ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو اسلامی دنیا ہے نا، جی جی، اس میں جو مسلمان ممالک ہیں اس میں پاکستان کی جو عسکری قوت ہے، طاقت ہے، اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اس کا لوگوں کو اس کی آگاہی ہونی چاہیے. بالکل. یہ اس سے آگاہی ہوتی ہے. اب دیکھیے، میں جارڈن میں سفیر تھا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاؤں. جب ہمارا ایٹمی ٹیسٹ ہوا تھا تو آپ کو پتہ ہے جارڈن میں ہماری ایمبیسی کے باہر سڑک پہ لوگ جو گزر رہے ہوتے تھے وہ رک کے میرے پاس آتے تھے اور وہ ایمبیسی میں داخل ہوتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے میں سفیر کو ہم ملنا چاہتے ہیں. تو وہ آ جاتے تھے، میں ملتا تھا اور وہ مجھے گلے سے لگاتے تھے. اچھا جی. اس زمانے میں یہ کووڈ شاوڈ تو نہیں تھا. بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم سب کا یہ باعث فخر ہے کہ ہم سب کا سر اونچا ہوا ہے، اور ہم پاکستانی قوم کی داد دیتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ اب پاکستان ایٹمی طاقت بھی بن گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے بڑی اچھی سوچ ہے اور بہت بڑا جذبہ ہے کہ پاکستان سے اپنے برادرانہ حیثیت کا مظاہرہ کریں اور پاکستان کی تعریف کریں، پاکستان سے خوشی اپنی ظاہر کریں. تو یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ہوگا کہ OIC کے سارے وزرائے خارجہ آئے ہیں، ان کے وفد آئے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہوں گے. تو وہ سب یہاں سے یہ دیکھ کر جائیں گے تو ان کو خوشی بھی ہوگی اور ان کو ایک بات کا فخر بھی ہوگا. بالکل کہ پاکستان ایسا ملک ہے. بالکل بالکل جی. ڈاکٹر صاحب بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ
वेलकम बैक नाजरीन, डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला जारी है, आइए चलते हैं मज़ीद बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ क्वेश्चन आता है यूजुअली माइंड में कि जो मुस्लिम यूनिटी है अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर तो एनार्किकल है, उधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मुस्लिम्स जो हैं वो उस इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में यूनाइटेड होकर बाहर जाएं तो ये आपको क्या लगता है कि किस हद तक ज़रूरी है अभी मौजूदा वक्त के मुताबिक? ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन आया ये हो रहा है या नहीं, आया ये हो सकता है कि नहीं, उस पर मैं अपने कुछ कमेंट्स दूंगा। देखिए, जो ये हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है, हमारा मज़हब और हमारा अक़ीदा, तो वो सारे मुसलमान मुल्कों में पाया जाता है। लेकिन दुनियावी मामलों में मुसलमान ममालिक बदकिस्मती से उतने मुत्तहिद नहीं हैं जितना कि होना चाहिए, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ मुल्क हमारे दरमियान बहुत अमीर हैं, उनके पास तेल की दौलत है, और कुछ मुल्क बहुत गरीब हैं और बहुत पसमानदा हैं, जैसे कि अफ्रीका के बाद ममालिक मुसलमान हैं लेकिन बहुत पसमानदा हैं। तो इवन मतलब यहाँ तक कि मशरिक़ वस्ता में भी यमन जैसा मुल्क है, बहुत गुर्बत है वहाँ। सोमालिया एक मुल्क है जहाँ बहुत गुर्बत है, सूडान में गुर्बत है। तो ये ऐसे मुल्क और जो अमीर मुल्क, इन दोनों का मिलाप ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो अमीर मुल्क हैं वो उनको अपना बराबर नहीं समझते। तो ये सब कमज़ोरियाँ और ख़राबियाँ हमारे में है, लेकिन ये कि हमें इन सब का मुकाबला करना चाहिए, और पाकिस्तान इसमें पेश कदम पेश रहता है, और पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक मुत्तहद ताकत, वो हमारी नहीं है, इसलिए कि हमारे में उतना इत्तेहाद इकाई नहीं है। बिल्कुल। तो ये हकीकत है जिसका सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक और बहुत अहम फैक्टर है कि हमारी जो अपने हालात हैं, अच्छे बुरे सब, और उसके साथ साथ बाहर से मदाखलत है। यानी बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि कोशिश करते हैं कि हमें वो डिवाइड किए रहें, हमारे में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इकाई न आए, हमारे जो मुल्क के मफादात हैं उनको वो मैनिपुलेट करते हैं, उसको उस पर असरअंदाज होते हैं। कभी कभी वो कुछ हमें हमारे बाज़ ममालिक को इमदाद भी देते हैं, लेकिन उनका कोई एजेंडा होता है। बिल्कुल कि वो उससे कुछ हासिल करते हैं, हासिल ये करते हैं कि हमारे में तफरक़ा पैदा करते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ सुनने में आ रही है, बड़ी सुनने को मिलती है कि कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ठीक है, और मे भी बहुत सारे लोग जो तज्ज़िये करने वाले हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान भी ब्लॉक चेंज कर लेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर उसको हम लाइटर वे में थोड़ा सा कैरी करें तो आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है, किस तरफ जा रही है दुनिया, और हमारी जो पॉलिसीज़ हैं अगर देखा जाए, फॉरेन पॉलिसी हो गई, किस तरफ होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, उसको डायरेक्शन क्या देनी चाहिए? हाँ, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने जो नुक्ता उठाया है जी। बात यह है कि 21वीं सदी की जो डिप्लोमेसी है, जो इस सदी की 20वीं सदी की जो थी उससे फ़र्क है। बिल्कुल। और वो 20वीं सदी में अलायंसेस भी थे, ब्लॉक्स भी थे। बिल्कुल। अब ये सब बिल्कुल मिट गए हैं, ये जो आइडेंटिटीज़ थी। बिल्कुल। अब मिसाल दूंगा कि पाकिस्तान के चीन से बड़े दोस्ताना ताल्लुकात हैं, पुराने बड़े गहरी दोस्ती है, लेकिन साथ साथ चीन जो है भारत के साथ भी तिजारती ताल्लुकात उसने बहुत अपने आगे बढ़ा लिए। बिल्कुल। तो यानी कि वो दोनों तरफ का एक तरह से दोनों मुल्कों से राब्ता है उसका। रूस जो कि पहले भारत की तरफ मायल था, और इस हद तक मायल था कि वो हमारे रेजोल्यूशंस UN में, ख़ास तौर कश्मीर पे जो रेजोल्यूशंस होते थे
اس کو ویٹو کر دیتا تھا, اس کو روک دیتا تھا. اور اب روس ہم سے دوستی کر رہا ہے, اور میں خود 2-3 بار مدعو ہوا ہوں, میں روس گیا ہوں ماسکو, اور وہاں کے تھنک ٹینک سے میری ملاقاتیں ہوئیں. تو اب روس ہماری طرف آگے بڑھ رہا, ہمارے عسکری تعلقات بہتر ہیں, ہمارے اقتصادی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, گیس پائپ لائن وغیرہ کا منصوبہ چل رہا ہے, اور پھر سیاسی سطح پہ بھی ہمارے افغانستان میں کافی وہ مدد کر رہے ہیں. تو اب روس ہمارا دوست بھی ہے, لیکن بھارت سے اس کی دوستی برقرار ہے. تو کیا مطلب, یہ جو ہے نا لائنز اب بلر ہو گئی ہیں, اب مٹ گئی ہیں. امریکہ پہلے ہمارا بہت دوست ہوتا تھا, اب بھارت سے اس کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ, تو اب بلاکس نہیں رہے. اس کا کیا نتیجہ ہے, رزلٹ نکلے گا؟ وہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں اپنے قومی مفاد کو دیکھنا ہے. بالکل, ڈیفینیٹلی. اور ہم جہاں پہ نیشنل انٹرسٹ, ہم جہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ وہاں بہتر سرو ہوگا, تو ہم اس طرف جائیں گے. تو ہم کسی بلاک کے, جو کہ وزیر اعظم نے کہا ہے, ہم کسی ایک سائڈ کی طرف نہیں ہیں, کسی ایک بلاک میں نہیں ہیں, ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں گے اور رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم لوگ اوپنلی چل رہے ہیں. اچھا, ایک طرف یہ بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ چلیں ہم لوگ اتنے سم ہاؤ ڈیولپ تو ہو گئے کہ اگر 23 مارچ کا اتنا خاص دن ہے, اس کی مناسبت سے بات بھی ہو رہی ہے کہ اب ہم لوگ اپنا سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کی سے بھی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے, میں اوور آل بات کروں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان, اگر ڈپلومیسی کو دیکھا جائے, اس کے علاوہ پاکستان کی ملٹری کی اسٹرینتھ کو دیکھا جائے, ہماری اکنامک اسٹرینتھ کو دیکھا جائے, کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے پاکستان آج کے دن؟ دیکھیے, پاکستان ایک بہت, ہمیں اللہ کی دین ہے کہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ بہت زبردست ہے. یعنی کہ ہم ایک ایسے خطے میں ہمارا وجود ہے جہاں کے مشرق وسطیٰ کا بہت زیادہ بہت قربت ہے ہمارے لوکیشن سے. اس کے بعد روس, چین, 2 بڑی طاقتیں ہیں اس خطے کی, وہ دونوں ہمارے پڑوسی ہیں. روس تقریباً ہے, اور چین سے تو ہمارا بارڈر ملتا ہے. اور ہم اقوام متحدہ میں بھی بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. بالکل. اور میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں ایمبیسڈر تھا. وہاں پہ ہمارا بہت رول ہے, ہم بہت اہم ملک سمجھے جاتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بڑی اچھی ایک حیثیت ہے, اور ہماری یہ پوزیشن ہے. لیکن ایک چیز جو ہماری کمی ہے, جو اس کی وجہ سے کہیں زیادہ بہتری آ سکتی ہے, وہ ہماری اقتصادی طاقت, ہماری اکانومی. اگر ہم اپنی اکانومی ٹھیک کر لیں اور بہتر کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بہت اثر بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے, بہت سمپلی, بڑے پیارے طریقے سے آپ نے ہمارے ویورز کو ایکسپلین کیا. ناظرین, آپ نے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے جانی, ڈاکٹر صاحب نے ہر چیز بڑی سمپل کر کے اسپیسیفک ٹو کویشچن آپ کو ایکسپلین کیا, اور بڑا آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا. مزید بات کریں گے, ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار شاہ صاحب. یہ سیکٹری ریٹائرڈ ہیں, اور اس کے علاوہ ڈیپوٹیشن پہ بھی رہے ہیں ایران اور بنگلہ دیش, وزارت خارجہ کے ساتھ بھی رہے ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو ابھی 23 مارچ کی پریڈ ہے, ہونے جا رہی ہے, اس پریڈ میں جو OIC کے جو وزراء خارجہ ہیں, ان کو مدعو کیا گیا ہے, کس حد تک اہمیت رکھتا ہے یہ سب, کہ ان سب کو
46 جو ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی اہمیت تو ہوگی. تو وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے فلیٹ میں جو طیارے ایڈ کیے گئے اس کے مطابق بھی بات کریں گے. تھوڑے سے OIC کے اکنامک جو ٹائز ہیں آپس میں مسلم کنٹریز کے بیچ میں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکنیکلٹیز کیا ہیں. اس کے علاوہ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ پالیسیز کیا ہونی چاہیے, کیا پالیسیز پاکستان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. کہنے کو تو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے, پاکستان کی کیا ڈائریکشن ہے, کون سا بلاک پاکستان کے لیے بہتر رہے گا, یا پھر پاکستان ایک نیوٹرل ملک ہے, نیوٹرل کنٹری ہے. بہت شکریہ جناب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو 23 مارچ کی اہمیت اور پریڈ کا جو لنک ہے, یعنی جو پاور شو ہم کرتے ہیں, پریڈ دکھاتی ہے ہماری افواج پاکستان, اور اسپیشلی اس بار جو فلیٹ میں ہمارے جہاز ایڈ کیے گئے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ کیا اہمیت رکھتے ہیں, کیا خاصیت رکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. 23 مارچ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ یوم پاکستان کے موقع پر جو وزرائے خارجہ اسلامی ممالک کے یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان کی طرف سے پریڈ کا جو مظاہرہ ہے اس سے اس دن کی اہمیت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے. یوم پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی, اور علامہ اقبال کے خواب کی جو تعبیر تھی اس کے سلسلے میں جو پہلا سنگ میل بحیثیت قوم ہم نے عبور کیا وہ یہ قرارداد پاکستان تھی. اس قرارداد پاکستان نے ایک پاکستانی قوم کو جو اس وقت ابھی بن رہی تھی اس کو ایک نئی سمت دی, اور یہ پھر ایک پاکستان کی تحریک اور جدوجہد جو 7-8 سال کی تھی, اس کے بعد 1947 میں پاکستان آزاد ہوا. اور اس موقع پہ خاص طور پہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جب پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی اسی دوران 1950, 60 اور 70 کی دہائیوں میں بہت سارے دیگر ممالک بھی آزاد ہوئے, جن میں اسلامی ممالک خاص طور پہ جن پہ متحدہ عرب امارات ہیں, الجیریا, نائجیریا, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ ممالک بھی آزاد ہوئے, اور ان سب کو دفاعی جو چیلنجز تھا ان کا سامنا تھا. پاکستان کو ایٹمی قوت کی صورت میں ایک ناقابل تسخیر اپنا دفاع بنانے میں جو کامیابی حاصل ہوئی, یہ یقیناً ہماری قوم کے لیے بڑی قابل فخر ایک اچیومنٹ ہے. اور اس موقع پہ جب دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ اس پریڈ میں ہماری جو ڈیفنس ایکوپمنٹ اور ہماری جو فوجی صلاحیتیں ہیں ان کا مظاہرہ دیکھیں گے تو یقیناً ان کو مزید حوصلہ اور اعتماد پیدا ہوگا, اور پاکستان کے اہمیت ان ممالک میں مزید بڑھے گی. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں گے کہ کیونکہ کوآپریشن جو ہے وہ اگر مسلم کنٹریز کی دیکھا جائے تو ہمیں وہ اس کے بیچ میں بھی بلاکس بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کچھ کنٹریز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں, فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, کچھ کنٹریز جو ہیں وہ فائنینشلی ویک ہیں, تو وہ ان کے ساتھ اس طریقے سے کیری نہیں کر سکتے ان کو لے کر جو ویک ہیں ان کو. تو کتنا ضروری ہے ابھی مسلم امہ کے لیے, آپ کہہ لیں یہ جتنی کنٹریز ہیں ان کے لیے, کہ وہ جو ویک کنٹریز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں, اور جو مسلم یونٹی ہے, یہ جو مسلم کنٹریز کی یونٹی ہے, انکارپوریشن جو ہے, اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, انٹرنیشنل سٹرکچر کو دیکھیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں, تو اس میں اگر پاکستان کو اپنا جو رول ہے, اپنا کردار ہے وہ سٹرونگ کرنا ہے یا مسلم کمیونٹی کو سٹرونگ کرنا ہے, تو کس حد تک کوآپریشن جو ہے وہ ضروری ہے, اور کس حد تک ان لوگوں کو اکنامکلی سٹرونگ ہونا ضروری ہے؟ اکنامکس تو آج کل کی ہے, جو ہر چیز کا کلیدی رول ہے, چاہے وہ ملٹری کوآپریشن ہو, اس میں بھی سیکورٹی اور امن اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان ممالک میں بسنے والے لوگوں کو کاروباری اور معاشی فائدہ حاصل ہو. اب جو اسلامی ممالک کی سیکورٹی اور دفاع کے جہاں پہ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے کا بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ ان ممالک میں معاشی روابط اور معاشی تعلقات فروغ پائیں, اور پاکستان کو خاص طور پہ ان ممالک سے جو انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنے چاہیے اس پہ زیادہ ڈبل کرنے چاہیے. انڈسٹریل کوآپریشن, مین پاور اور لیبر
کی جو آپس میں تعلقات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے. تجارت ہے، اسپیشلی ہمارے جو اہم سیکٹرز ہیں جس میں آئی ٹی کا سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل ہے، منرلز ہیں، یہ سارے اسلامی ممالک کے اندر بھی بے پناہ وسائل ہیں، لیکن یہ جو ایریاز ہیں یہ ابھی تک ان پہ بھی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور زیادہ تر ہماری OIC کی جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل درآمد کا فقدان رہا ہے. اور یہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرس کو خاص طور پہ اپنے جو ہماری سفارت خانے ہیں، مشنز ہیں، ان کے ذریعے یہ جو کوآپریشن ہے اس کو زیادہ تیز تر کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان میں جو روزگار کے مسائل ہیں، پاکستان میں جو ہم نے انڈسٹری کو فروغ دینا ہے، اس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ہم بجائے ویسٹ یا دوسری طرف دیکھیں. ہمارے اپنے اسلامی ممالک میں یہ ساری اور یہ اسلامی ممالک اس وقت غیر اسلامی ممالک میں اپنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. اس کے لیے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ یہ سارا فوکس اسلامی ممالک کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طرح وہ معاشی سرگرمیوں کو زیادہ تیز کیا جا سکتا ہے. کوآپریشن آپس میں نہ صرف بینکنگ میں، کسٹمز میں، ٹیکسیشن کے ایریاز ہیں جن میں اسلامی ممالک اور خاص طور پہ جو OIC ہے اس کا کوئی خاطر خواہ رول نہیں رہا. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو ریجنل لیول پہ ایک طرف تو SAARC کا وجود آ گیا جس میں بنگلہ دیش کا بڑا کلیدی کردار تھا، اور پھر اس کے بعد انڈیا نے اس کا فائدہ اٹھایا. جب ہم اس طرف اپنے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو ECO کی تنظیم ہے جس میں ایران اور ترکی بڑا فعال کردار ادا کرتے ہیں. اگین اس میں پاکستان کا رول بہت کم رہا اور اس میں بڑی کچھ گنجائش ہے کرنے کی. اس طرح ڈیولپنگ گیٹ جو پاکستان کے جو اسلامی دنیا کے 8 سب سے بڑے آبادی کے لحاظ سے ممالک ہیں، جس میں نائجیریا، ایجپٹ، ٹرکی، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا. اب اس تنظیم سے بھی جو فائدہ ہے وہ پاکستان نے کم اٹھایا ہے، اور اس تنظیم کے جتنے معاہدے ہوئے ہیں اس کا فائدہ یہ ملائیشیا، انڈونیشیا، ٹرکی نے لے لیا. اور نہ صرف پاکستان اس تنظیم کے تحت جو ادارے بننے تھے وہ بنا سکا، اور نہ ہی اپنے خاص طور پہ معاشی جو تعاون ہے اس سے حاصل ہونا انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکا. یہ چیز ہماری ایک کمزوری رہی ہے. تو OIC فورم کو ہم استعمال کرتے ہوئے یہ بہترین پلیٹ فارم ہے اگر اس کو ایک سم دی جائے، اپنے جو تعاون ہے جو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اور یہ ایکٹیویٹیز بھی یہ نہیں کہ کانفرنس ہوئی یا کوئی ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد کوئی فالو اپ نہیں ہے، کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں ہے. تو یہ اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے کہ عمل درآمد کی طرف جو ہے نا عملی اقدامات کی. بالکل. اچھا شاہ صاحب، ماضی میں اگر دیکھا جائے تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس پالیسیز بنتی ہیں، ریکمینڈ کی جاتی ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یعنی کہ ہم لوگ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. لیک کہاں پہ آتا ہے، کمی کوتاہی وہاں پہ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ جب پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. پرانے وقتوں میں بھی شاید ہم لوگ لیک کرتے ہوں، ڈپلومیسی بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم لوگ کون سے اینڈز جو ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں، کن اینڈز پہ کام کرنا چاہیے ڈپلومیسی میں، اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اس چیز کو لے کر چلیں تو اکنامکلی یہ کانفرنس ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے، یہ جو ابھی کانفرنس ہو رہی ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہماری افواج پاکستان ہے جو یہ ساتھ ان کو لے کر آ کے پاور شو کری ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وی آر دا اسٹرانگیسٹ ان مسلمس، ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے تو ہماری افواج بھی بڑی اسٹرانگ ہے، بڑی جانباز قسم کی ہے. تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی امبریلا سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہمیں امبریلا مل جائے. ریئلسٹک بات کی جائے تو کیونکہ ریئلسٹک ہی ہوتی ہے انٹرنیشنل اگر بات کی جائے تو ہر ملک پاکستان سے امبریلا چاہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم لوگ امبریلا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، امبریلا بھی دیتے ہیں، تو پاکستان ان اینڈز کو کیسے کور کر سکتا ہے؟ اور وہ پرانی بات کہ ہم لوگوں کو کون سی چیز اچیو کرنی چاہیے ڈپلومیسی کو لے کے. آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، اور آپ دیکھیں کہ ابھی لیٹلی پاکستان نے اکنامک ڈپلومیسی کو اپنا فارن پالیسی کا ایک بیسک پلر بنا لیا ہے. یہ آلدو کہ بڑا لیٹ ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے لیے مناسب وقت ہے کہ
ہم اپنی ٹریڈ ڈپلومیسی پہ فوکس رکھیں اور پاکستان کی معیشت کی مضبوطی کے لیے اسلامک ممالک کے درمیان جو تعاون ہے اور بہت ساری لیولز ہیں جس پہ خاص طور پہ جو کاروباری طبقہ ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کو قریب لانے میں اور ان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ، یہ تو سب سے پہلے ہونا چاہیے، چونکہ یہی اس وقت پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کا یہ میجر رول ہے۔ گورنمنٹس آج کل کے دور میں کاروبار خود نہیں کرتی، گورنمنٹ کا رول تو فیسیلیٹیٹنگ ہے۔ تو ہم نے جو پالیسیز بنائی ہیں وہ انٹرنل گورننس کے سلسلے میں تو ہو سکتا ہے کوئی افیکٹو ہوئی ہوں، لیکن جو ٹریڈ ڈپلومیسی والی سائیڈ ہے جو ہماری، اس میں چونکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ایک تو وہ ہمیں سپیس بہت کم دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، جو انٹرنیشنل سسٹم ہیں جیسے WTO کا سسٹم ہے، اس میں فائدہ بھی ایڈوانس کنٹریز لے گئے، اور پاکستان اور اس جیسے دیگر خاص طور پہ اسلامی ممالک وہ ویسے دیکھتے رہ گئے اور وہ بینیفٹس ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ پاکستان کو ایک بہت غور و فکر جس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معیشت کے جو سیکٹرز ہیں ان ایریاز میں، اور خاص طور پہ جو کاروبار اور جو انڈسٹریل کوآپریشن ہے جس میں روزگار کا ہے، انویسٹمنٹ کا ہے، دیگر اکنامک ایکٹیویٹیز اسی سے جنریٹ ہوتی ہیں، ہم لوگوں کو، اور خاص طور پہ جو ہمارے قریب جو ریجنل کنٹریز کے، خاص طور پہ ایران، افغانستان، وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ان تک جو ایکسیس ہے تاکہ ہمارا کاروبار، یہ ایک میجر جو باٹل نیک ہے وہ یہ آبسٹیکلز جو ہیں وہ یہ ہیں، ہماری ٹرانزٹ کے روٹس بلاک ہیں، وہ امن امان کی وجہ سے افغانستان کے ذریعے وایا افغانستان ہم باقی ریاستوں میں جاتے ہیں، اس طرح ایران میں انٹرنیشنل سینکشنز ہیں۔ تو اس طرح ہمیں پاکستان کو مزید امن کی طرف اور اس علاقے کو پرامن ایریا بنانے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری ملٹری کا بڑا رول ہے۔ اگر ایک ویک ملٹری ہوگی تو یقیناً اس میں انسٹیبلٹی کا زیادہ چانس ہے، لیکن یہ شاید ایک اسٹرانگ ملٹری اور ایک ہماری جو ایک اٹامک پاور کا جو ہمیں اسٹیٹس ہے، جس وجہ سے ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس ایریا میں ہم جنگ و جدل کا بازار گرم نہ ہونے دیں، امن و امان رکھیں، تاکہ ہماری جو معاشی سرگرمیاں ہیں، ہمارے لوگ جو اپنے کاروبار کو بنانا چاہتے ہیں، ہماری بھی کمپنیاں انٹرنیشنلائز ہونا چاہتی ہیں، ملٹی نیشنلز پاکستان میں بھی بننا چاہتی ہیں۔ ہم کیوں باقی دنیا کی ملٹی نیشنلز کو تو یہاں جگہ دیتے ہیں، ہماری اپنی ایک بھی ملٹی نیشنل نہیں، ایسا ہی ہے۔ ہم ساری دنیا کے ریجنل بلاکس میں تو ممبرشپ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسا بلاک پاکستان نے اپنا نہیں کیا جس میں ہمارا لیڈ رول ہو، جبکہ ہم سے بہت چھوٹے ممالک نے ایک لیڈ رول لے کے باقی ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنی مضبوطی اور اپنے استحکام میں اضافہ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری، اور خاص طور پہ جو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے بہت سارے آلریڈی پروڈکٹس دنیا میں انٹروڈیوس ہیں جو کہ پاکستان کی ایمبیسیز کی تعاون سے مزید ان کو فروغ دیا جا سکتا ہے، ان کو پاپولرائز کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑا ایک ڈائسپورا ہے ہمارے پاکستان کی آبادی ہے، یہ اس کو اس کام پہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارا فارن افیئرز، منسٹری آف فارن افیئرز کے ذریعے، وزارت خارجہ کے ذریعے ممکن ہے، چونکہ اس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور بہت بڑے سیٹ اپ ہے، اور اس سیٹ اپ کا میکسیمم یوٹیلائزیشن اور اس کا فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور جس میں فوکس تجارت اور معیشت کی جو سرگرمیاں ہیں یہ ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت اچھی اور بہت سمپل آپ نے باتیں کی۔ ہمارے ویورز کو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو باتیں شاہ صاحب نے بتائیں وہ سمجھ آئی ہوں گی۔ ناظرین، دیکھا جائے تو اسلامک ممالک کو کوآپریشن کی ضرورت ہے آپس میں۔ ہماری ملٹری، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان ملٹری وائز، افواج پاکستان بہت سٹرونگ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ مسلم ممالک میں سب سے سٹرونگ ہے، سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، تو پاکستان ڈیفینیٹلی رکھتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنی ڈپلومیسی کی بات کریں تو چاہیے یہ کہ مسلم ممالک کو اتحاد پیدا کریں، آپس میں اتفاق پیدا کریں۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے ایک بات کی بڑی اچھی کہ کیوں نہیں ہمارے پاس اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اگر ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ہم لوگ باہر کسی اور ملک کو بھیج رہے ہیں اور ادھر سے پیسہ آ رہا ہے، تو اگر وہی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے مسلم ممالک میں سرکولیٹ کرے اور ادھر ہی سے انکم جنریٹ ہو، ادھر ہی لیبر بھی لگے، ادھر ہی فائدہ جنریٹ کیا جائے، کیونکہ لیبر بھی یوٹیلائز ہوگی، آپ کی پروڈکٹ بھی بکے گی، یعنی آپ نے کوآپریٹ کرنا ہے۔
لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے ساتھ جو ویک کنٹریز ہیں ان کو لے کر نہیں چلتا، اور جو طاقتور ہے اس کے ساتھ جو طاقتور کنٹریز ہیں یعنی جو اکنامکلی اسٹرانگ ہیں وہ اسی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. یہ ایک ڈرا بیک ہے اگر دیکھا جائے ہماری مسلم کنٹریز کا. امید کرتے ہیں کہ جو OIC کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جو وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، ان کے بیچ میں جو اہم ملاقاتیں ہوں گی وہ پاکستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور باقی اگر کوئی مسئلہ ہے یا ہمیں اگر ہندوستان کا مسئلہ ہے یا ہماری پالیسیز ڈیفینسو ہیں، کوئی ہمیں اوفینسو ہو کے پوچھ رہا ہے کہ ہمارے لیے افواج پاکستان موجود ہے اور وہ ہمارا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہم لوگ ایک اسٹرانگ ملٹری بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. اور اگر کسی غاصب نے وطن عزیز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو پوری قوم شاید پکار اٹھے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان جمال یعقوب جعفری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.